عورت کا ریزر سے چہرے کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا عورت کے لیے بھووں کے علاوہ چہرے کے بال ریزر سے صاف کرنا جائز ہے؟ بھووں کے بال تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی، آئی بروز بنانا، ان کو باریک کرنا یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ باقی جو خواتین کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے صاف کر سکتی ہیں، ریزر سے بھی کر سکتی ہیں، لیکن جو منع کیا جاتا ہے خواتین کو ریزر کے استعمال سے، کیونکہ وہ ریزر سے اگر بال صاف کریں گی تو بال اور زیادہ مضبوط نکلتے ہیں، تو اس لیے میں نے نہیں کبھی کسی کے بارے میں سنا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ریزر سے اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرتی ہے۔ بہرحال جائز ہے۔ لڑکی کے چہرے پر بال ہو تو رشتہ کیسے کریں؟ آج کل لڑکیوں کے چہرے پر غیر ضروری بال ہو جاتے ہیں، ایسی لڑکیوں کو شادی کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو کیا ایسی لڑکیوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا یہ بات لڑکے والوں سے چھپا سکتے ہیں؟ نیز شادی کے بعد وہ لڑکی کیا کرے؟ بنت حماد کراچی سے۔ دیکھیں غیر ضروری بال وہ نکال لینے چاہیے، آج کل تو ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ وہ غیر ضروری بال جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے ختم کیے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ وقتی طور پر نکالے جا سکتے ہیں۔ تو لڑکے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو عورت کے ساتھ مستقل چپک گیا ہے، جیسے ہی بال پیدا ہو فوراً اس کو ہٹا لیا جائے۔ البتہ آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے، تو آئی بروز کے علاوہ خاتون کے چہرے پہ اگر کوئی بال نکلتے ہیں تو وہ ان کو نکال دینا، جڑوں سے نکال دینا وہ جائز ہے، تو وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کو نکال دینا چاہیے، تو یہ انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کا آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے، ایسی بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز، جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ کامران علی بہادر بہار انڈیا سے، میں نے 2013 سے 2020 تک پابندی سے نمازیں نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی قضا کر دی، کبھی 5 نمازیں پڑھی کبھی بالکل نہیں پڑھی، تو کیا تو اب میں قضا کس حساب سے پڑھوں؟ میرے بھائی خود ہی اندازہ لگاؤ کتنی پڑھی ہے کتنی نہیں پڑھی، میں کیسے اندازہ لگا سکتا ہوں؟ تو ظن غالب پر عمل کریں کہ لمسم اندازہ لگا کے وہ قضا پڑھ لیں، اور توبہ بھی کریں، اتنا بڑا جرم کیا۔ میں اپنا ٹرک چلاتا ہوں اور اس میں دارو لوڈ کرتا ہوں،
اگر دارو لوڈ نہ کروں تو دوسرا لوڈ مہینہ مہینہ نہیں ملتا. میرا دارو لوڈ کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے میرے بھائی. شراب لوڈ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں اس کام کو، اللہ پہ توکل کریں، اعتماد کریں. شہناز انصاری: اگر شوہر اپنے بچوں سے زیادہ لاڈ پیار کرتا ہو اور سوتیلے بچے جو اس کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہیں ان سے حسن سلوک میں کمی کرتا ہو تو عورت کیا کرے؟ عورت کو چاہیے صبر کرے. اس نے آپ کے بچے رکھ لیے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. بعض مرد تو فرق نہیں کرتے اپنے اور سوتیلے بچوں میں، بہت اچھی بات ہے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب کسی خاتون سے شادی کریں، اس کے پہلے سے بچے ہیں، تو بعد میں جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر ہے پہلے اس کو بتا دیں کہ بھائی میں آپ سے شادی کر رہا ہوں اور یہ آپ سے میری بھی اولاد ہوگی، تو نیچرلی فطری طور پر مجھے اس اولاد سے زیادہ محبت ہوگی، اور یہ جو بچے آپ لا رہی ہو جہیز میں، ان کا باپ چونکہ کوئی اور ہے تو ہو سکتا ہے میں ان کو وہ محبت نہ دے پاؤں. یہ پہلے کہہ دینا چاہیے تاکہ اگر محبت میں کوئی کمی ہو تو عورت کو اعتراض نہ ہو پھر اس پہ. تو آپ خاتون ہیں نا، خود بھی تو سوچیں کہ کیا آپ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچے سے اس طرح محبت کریں گی؟ اگر اس کے بھی پہلے سے بچے ہوں تو عورت بھی نہیں کرتی. مرد کے اگر کسی اپنے عورت بیوی سے بچے ہوں اور ڈیورس ہو جائے اور مرد وہ بچے لے کر آ جائے دوسری بیوی کے پاس، تو وہ دوسری بھی اتنی محبت نہیں کرتی ہے. اس کو اپنے بچوں سے وہ لاڈ پیار میں مری آ رہی ہوگی، دوسرے کے بچوں کو تھوڑی سی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہی ہوگی. تو اپنوں سے جو اپنا خون ہے، اپنا بلڈ ہے، اس سے نیچرلی انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو شیلٹر دے دیا آپ کے شوہر نے، آپ کے بچوں کو ایک شیلٹر دے دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. باقی مشورہ میں آپ کے شوہر کو دیتا ہوں، بھائی ان سے بھی بہت زیادہ محبت کر لو، بہت ثواب ملے گا. ایک عورت جو سنگل مدر تھی، وہ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہوئے جاب بھی کرتی تھی اور اس گاؤں میں نماز قرآن سیکھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. اب اس بچے کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی بیوی نے اسے نماز سکھائی، مگر بار بار نماز کے لیے کہنا صحیح نہیں لگتا. تو اپنے شوہر کے دل میں نماز کی اہمیت کیسے پیدا کرے؟ اگر کوئی دعا بھی ہو تو بتا دیں. تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھائی میرے میاں کو ایک دفعہ سہروزے کی جماعت میں نکالیں، تو جماعت میں ایک دفعہ سہروزہ لگا لیا تو انشاءاللہ نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے گی. فی الحال میرے پاس تو یہی طریقہ اویلیبل ہے. محمد ارشاد انڈیا سے: مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 92 سال ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال معراج میں رہے، جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی تھی اور آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو کون سی بات صحیح ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو نبی کی 92 سال عمر تھی، نہ آپ 27 سال معراج میں رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور خواب میں بھی معراج نہیں ہوئی، بلکہ جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یا آسمانوں پہ گئے تو ٹائم نبی کے حق میں روک دیا گیا تھا، تو وہ ٹائم آپ کی عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب وہاں کتنا ٹائم گزارا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تو سیکنڈوں میں ہوا ہے کام. تو اس لیے آپ کی عمر جو تھی وہ 63 سال ہی تھی. قرآن میں آیا کہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ 130 دن پورے کرو. اب آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے بھائی 130 دن 4 مہینے 10 دن ہی بنتے ہیں، تو سب لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو 130 دن اور 4 مہینے 10 دن ایک ہی بات ہے. ہاں پہلی تاریخ سے کسی کی عدت شروع ہو رہی ہے اور مہینہ 29 کا ہے تو اس کے دن کم ہو جائیں گے، لیکن بیچ اگر 2 یا 3 یا 4 تاریخ کو عدت شروع ہو رہی ہے، مہینے کے بیچ میں شروع ہو رہی ہے، تو پھر 130 دن ہی بنتے ہیں. کہکشاں سعیدی انڈیا سے: کیا لڑکی کا چوڑی پہننا جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے بھائی؟ لڑکی زیور تو خواتین کی زینت ہے. مفتی صاحب، میں گناہ بھی نہیں کرتا تب بھی گناہ کے وسوسے بہت دیر تک آتے رہتے ہیں. اگر ان کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہ کروں تو خیال آتا ہے کہ اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. اس کا علاج بتائیں آپ. یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، نماز روزے کی جو فرض نماز ہے سنت مؤکدہ اس کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں. جو جتنا بزی رکھے گا اپنے آپ کو، ایکسرسائز کرے گا، فزیکل ایکٹیویٹی میں مشغول رہے گا، خوش رہے گا، اس کو وسوسے اتنا ہی کم آئیں گے. تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. عافیہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں: میرے شوہر ایک کمپنی میں پروڈکشن مینیجر ہیں، ان کو کمپنی سے ہر پروجیکٹ کو وینڈر کے ساتھ کرنے کی ایک خاص رقم ملتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھا اور سستا وینڈر ڈھونڈ کر اس سے کام کرا لیتے ہیں اور جو باقی رقم بچتی ہے اس کو کمپنی کو واپس کرنے کے بجائے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. کیا یہ پیسے ان کے لیے حلال ہے یا حرام؟ اب دیکھو یہ تو کمپنی سے ہی پوچھیں کہ بھائی میں جو کام خود کر سکتا ہوں میں دوسرے سے کروا رہا ہوں تو پرمیشن ہے یا نہیں. اگر کمپنی کی پرمیشن ہے تو حلال ہے، پرمیشن نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے کمپنی کو تو کام سے مطلب ہے نا، کمپنی کو اگر کام مل رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر، لیکن پھر بھی پوچھ لیں احتیاط اسی میں. کیا کپڑا ڈرائی کلین سے پاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جو اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہے نا تو ناپاکی کو دور کرنا واجب ہے اور وہ پانی سے دور ہوتی ہے. لیکن بعض ناپاکیاں ایسی ہیں کہ پانی کے بغیر بھی وہ دور ہو جاتی ہیں. جیسے خون لگ گیا کہیں اور وہ جم گیا، اور ایسی جگہ جم گیا جو جیسے لوہے کی ہے، تو اس کو آپ زمین پہ بہت اچھی طرح رگڑیں گے تو پاک ہو جائے گا. تو رگڑنے سے بھی نجاست پاک ہو جاتی ہے. لیکن جو لیکوڈ نجاست ہے جو کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے
وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوتی. تو ڈرائی کلین میں کوئی لیکوڈ چیز اگر استعمال ہو رہی ہے، جیسے میں نے سنا ہے واللہ عالم کہ ڈرائی کلین میں جو ہے وہ پیٹرول وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، واللہ عالم. تو کوئی بھی لیکوڈ چیز کے ذریعے وہ اگر وہ نجاست کو نکال رہے ہیں نا تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی لیکوڈ چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے تو نجاست یا پیشاب تو وہ تو کپڑوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، تو وہ اندر سے کیسے نکالیں گے؟ تو یہ تحقیق آپ کر لیں کہ کوئی لیکوڈ چیز اس کو کپڑوں کے اندر سے نجاست نکالنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بے شک پانی نہ ہو، کوئی بھی چیز ہے تو اگر نجاست کو نکال باہر کرتی ہے تو پاک ہو جائے گا کپڑا. کیا آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ بہت ڈراؤنے ہیں تو شاید آئینہ ٹوٹ جائے. ہم سورہ مریم روز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں آنے والا سجدہ بھی روز کرنا ہوگا؟ جی ہاں بھائی، روز کرنا ہوگا. تو سجدے میں کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی انرجی لگتی ہے؟ ثواب ملے گا سجدے کا. مچھلی پکڑنے کے لیے کیچ میں مارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ایک بچہ یاد کرتا ہے تو اس کو یاد نہیں ہوتا، اور یاد بھی ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں یا دعا بتا دیں. اس بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں. بعض دفعہ دماغی کمزوری ہوتی ہے، بچوں میں کوئی وائٹامنز یا منرلز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دماغی نہیں کام کر رہا ہوتا، تو ماں باپ بلا وجہ بچے پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر بتا دے گا بھائی اس کو فلاں کوئی ملٹی وٹامن دے دے گا یا کچھ بھی، تو پھر بھی اگر علاج نہیں ہو رہا تو بچے کا دماغی کمزور ہے. دیکھیں ہر بچے کی الگ ہسٹری ہوتی ہے، تو اس طرح کے سوالات آپ کسی ڈاکٹر کو بچہ دکھا کے پوچھیں تو میرا خیال ہے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. یعنی بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. عبداللہ شہزاد سرگودا سے: میں نے اپنی ساری پونجی اور کچھ لوگوں سے پیسہ لے کر کرپٹو میں لگا دیا اور سب ڈوب گیا. ماشاءاللہ، آپ پہلے آدمی نہیں ہیں، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈوبے گا. مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں تو میں آپ کی ساری ریکوری جو ہے وہ ریکور کروا دوں گا. میں نے پھر قرض لے کر انویسٹمنٹ کیا تو ریکور ہو گئی رقم اور لوگوں کا قرض بھی واپس ہو گیا. پھر کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم حرام کھا رہے ہو، تو میں نے کرپٹو کا کام چھوڑ دیا. اپنی جو رقم ریکور کروانے کے بعد اس کا کیا ہو؟ میں بہت اچھا کیا آپ نے، بس رقم ریکور ہو گئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے اوائڈ کریں. آپ دوا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا پڑھے بھائی؟ پھر آپ بتائیں. دوا کھاتے وقت بسم اللہ کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا پڑھیں؟ پڑھنا چاہیے، سنت ہے. کوئی بھی چیز کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں. کوئی حج کرنے جائے تو گھر والوں کے لیے کتنے پیسے چھوڑ کر جائے؟ مجھے کیا پتا بھائی لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. مالدار لوگوں کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. غریبوں کے لیے، بیچاروں کے لیے آپ پاپے بھی چھوڑ جائیں تو اس میں بھی گزارا کر لیں گے. تو وہ جو جس گھر میں رہتا ہے، جو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے حساب سے گھر میں پیسے چھوڑ کر جائے کہ بیوی بچے تاکہ ایک مناسب جس طرح سے ان کی زندگی چل رہی تھی معمول کے مطابق وہ چلتی رہے، تو اتنے پیسے چھوڑ کے جائے. اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر میں کیا پڑھیں؟ دعائے قنوت یاد کریں. جب تک یاد نہیں ہوتی تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں. اللہم اغفر لی ذنبی ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی پڑھ لیں. میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں کیونکہ آنکھیں کھول کر توجہ نہیں کر پاتی. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نماز آنکھیں کھول کے پڑھنا سنت ہے، آنکھیں کھول کے پڑھا کریں. میں اپنے شوہر کو نماز کا عادی کیسے بناؤں؟ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ داڑھی بھی رکھی ہوئی. اللہ ہدایت دے. جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، تھوڑے غیرت دلائیں ان کو، شرم دلائیں ان کو. اور کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ تبلیغ والوں سے رابطہ کریں، ایک دفعہ سحر روزہ لگ گیا انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے اللہ نے چاہا تو. میں قرض دار ہوں اور قرض ادا کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، لیکن ایک راستہ ہے بھنگ کی گولی کا کاروبار. بھائی کیا یہ کاروبار کر سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، اپنا قرضہ اتارنے کے لیے لوگوں کو بھنگی اور چرسی نہ بنائیں آپ کائنڈلی. حافظ ارقم: کیا قنوت نازلہ مفتیان کرام کی اجازت کے بغیر پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں قنوت نازلہ نبی نے محدود وقت کے لیے پڑھی ہے، خاص حالات میں. پھر اللہ نے آپ پر قنوت نازلہ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی، تو اس لیے علماء کہتے ہیں محدود وقت کے لیے ہے یہ اور خاص ترین حالات میں ہے. تو اس لیے علماء کے مشورے کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ خلاف سنت کام نہ ہو. یہ اجتماعی ہو جب سب علماء کہہ رہے ہو کہ خاص حالات خطرناک حد تک جا چکے ہیں، جیسے آج کل غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی قنوت نازلہ پڑھتا ہے، جو غزہ میں ظلم کرنے والے اسرائیلی ہیں ان کے خلاف اگر کوئی قنوت نازلہ پڑھتا ہے تو 1 مہینے 15 دن اس طرح سے کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا. اللہ ان ظالموں سے نجات دلائے پوری دنیا کو. میں امریکہ میں گیس اسٹیشن میں کام کرتا ہوں، وہاں شراب، لاٹری اور گیم مشین ہے، میرا کام جائز ہے؟ آپ گیس اسٹیشن میں کام کر رہے ہیں، وہاں جو مرضی ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. آپ کا کام ہے گیس بھرنا تو آپ گیس بھریں، یہ جائز کام ہے. باقی چیزوں میں آپ حصہ نہ ڈالیں. اگر کوئی غیر شعوری طور پر شرکیہ بات کہہ دے تو کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ مجھے شرک کے وسوسے بہت آتے ہیں. آپ وسوسے کے مریض ہو میرے بھائی. غیر شعوری طور پہ کوئی شرک کی بات نہیں کہتا، تو اس لیے کوئی اس طرح آپ مشرک نہیں ہوئے. آپ توحید پرست ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے آپ کو نماز روزے میں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف کریں، اور جو ہے کھیلا کودا کریں، تھوڑا سا بھاگا دوڑا کریں، خوش رہا کریں اور مصروف رکھیں اپنے آپ کو جائز کاموں میں. تو یہ شرک کا وسوسہ انشاءاللہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گا.
اور اگر کوئی ہمارے سامنے نماز میں غلطی کرے یا غلط طریقے سے نماز پڑھے تو کیا ہمیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ اگر نہیں بتائے گا تو کیا گناہ ہوگا؟ بتا دینا چاہیے، بھائی تم نے 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کبھی 3 پڑھ رہے ہیں، کبھی 5 پڑھ رہے ہیں۔ ان کو بتائیں گے تو وہ بیچارے دوبارہ پڑھیں گے۔ اب ان سے ان کے گمان کے متعلق ہی اللہ معاملہ کرے گا۔ بیمار لوگ ہوتے ہیں نا، بعض بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بھائی جیسے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، بار بار ٹوک ٹوک کے نا وہ پھر لوٹاتے رہیں گے، یہ حرج ہے۔ تو اللہ ان سے ان کی ذہنی کیفیت کے حساب سے قیامت میں سوال پوچھے گا۔ اللہ کو پتہ ہے ان کو یاد ہی نہیں رہتا، تو بس اللہ قبول کر لے گا۔ تو اس میں جا کے ان کو ٹوکنا کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں، آپ نے 5 پڑھی ہیں، آپ نے 4 پڑھی ہیں، تو یہ پھر وہ ان کو ٹینشن میں ڈالنے والی بات ہے۔ نارمل ایک جوان آدمی اگر وہ کبھی غلطی سے اس نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ نے 3 پڑھی ہیں، پڑھنی 4 تھی۔ اچھا بھائی، کسی حاجت کے لیے آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ سادہ طریقہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بھائی۔ گھر والے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، بھائی سارے گھر والے جمع ہو جائیں تو بھائی ہم نے 4 لاکھ دفعہ، 5 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 50,000 دفعہ مل جل کے آیت کریمہ پڑھنی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ رقیہ ہے یہ بطور رقیہ، اس میں اجتماعی طور پہ بھی گھر والے کر سکتے ہیں۔ کیا سوئے بغیر تہجد ہو جاتی ہے؟ میں رات کو سوتی نہیں ہوں، 3 بجے تہجد پڑھتی ہوں، پھر فجر کا انتظار کرتی ہوں کیونکہ سونے کے بعد نماز قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح کیا تہجد ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ سوئیں پھر اٹھ کے پڑھیں، بہتر یہی ہے، لیکن اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اور تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد بلال انڈیا سے، اگر اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو اتنے نفل پڑھوں گا، پھر اگر وہ کام نہیں ہوا تو کیا نفل پڑھنے ہوں گے؟ اگر زبان سے یہ الفاظ بولیں نظر منت کی نیت سے تو آپ پر واجب ہو جائیں گے، اور اگر زبان سے الفاظ نہیں بولے یا ویسے ہی ایک دل میں ارادہ کیا تھا کہ ایسا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی یا کروں گا، یہ تو اچھا محمد بلال صاحب نے پوچھا ہے، تو پھر وہ لازم نہیں ہے، لیکن مروت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ پڑھ لو بھائی، جب دل میں ارادہ کر لیا تھا اللہ نے کام بھی کر دیا آپ کا۔ لیکن زبان سے الفاظ اگر دہرائے ہیں اور منت کی نیت سے کہ اپنے اوپر لازم کرنے کی نیت سے، تو پھر وہ منت ہو جائے گی، پھر اتنے نوافل پڑھنے پڑیں گے۔ جنابت کی حالت میں کھانا جائز ہے؟ جی کھانا جائز ہے۔ مفتی صاحب، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہم نے گھر والوں سے شادی کے لیے کہا تو میرے گھر والے مان گئے، مگر لڑکے کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا رک جا، تو ہم نے گناہ سے